ہمیں نبی کی بات کسی سے مل جائے، کوئی ہمیں قال اللہ و قال رسول کا میسج دے دے جو حق ہو، سچ ہو، وہ اینی ون، کوئی بندہ ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم حدیث رسول کو سنیں گے، اپنی گردن کو جھکائیں گے۔ اور اگر حدیث رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی بات ہو، کسی کا قول ہو، کسی حضرت کا فرمان ہو، وہ نبی کی حدیث سے ٹکرا رہا ہو، اللہ کی قسم ہمارے سینوں میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ ایسے چمک اور دمک رہا ہے، پوری کائنات کو چھوڑنا آسان ہے، فاطمہ کے بابا سے بے وفائی کرنا آسان نہیں ہے۔ کوئی ہم سے ناراض ہو جائے، کوئی ہم سے بول چال ختم کر دے، کوئی ہم سے رشتہ داریاں توڑ دے، کوئی ہمیں بستی سے نکال دے، کوئی ملکوں سے نکال دے، کوئی ہماری گردن کو کاٹ کے ہمارے وجود سے اس کو جدا کر کے ہمیں زمین کے اندر گاڑ دے، اللہ کی قسم یہ گردنیں کٹ سکتی ہیں، محمد کو نہیں چھوڑ سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ منہج اہل حدیث ہے، یہ مسلک اہل حدیث ہے، یہ عظمت حدیث ہے پیارے نبی کی، کہ کوئی رہے یا نہ رہے، کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، وہ ناراض نہ ہو جائے جو قیامت کے دن رب کے عرش کے سامنے سجدہ کر کے کہے گا اللہ امتی۔ وہاں کسی اور نے تو قابو نظر نہیں آنا، کسی اور نے تو بازو نہیں پکڑانی، ہر کسی نے کہنا رب نفسی، میری جان، میری جان، میں بچ جاؤں، میری جان۔ وہاں صرف آمنہ کے لال ہوں گے، تاجدار مدینہ ہوں گے، بلال کے آقا ہوں گے، جن کی مبارک پاکیزہ طیبہ طاہرہ زبان پہ اپنی جان کا، اپنے خاندان کا ذکر نہیں ہوگا، اپنی امت کا ذکر ہوگا، اپنی امت کے لیے رب کے سامنے روئیں گے، معافی مانگیں گے، درخواستیں پیش کریں گے۔ اس امت پہ فرض ہے کہ ساری دنیا سے ناراضگی مول لینی پڑے تو لے لو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو نہ چھوڑو۔ کیوں؟ یہ منظر بھی سامنے رکھیں، کچھ لوگ ہوں گے جو نبی کے طریقے کو چھوڑ چکے ہوں گے، جن کے منہ کو ہر روز نیا کام لگ گیا ہوگا، وہ آئیں گے قیامت کے دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے، ہاتھ چمک رہے، قدم چمک رہے، چہرہ چمک رہا۔ کیا معنی؟ وضو کرنے والے، نمازی، بے نمازوں کی کوئی چیز چمکے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ کہا ان کے ہاتھ، پاؤں، قدم، اعضاء وضو کے چمک رہے ہوں گے، میں ان کو پہچان لوں گا۔ وہ شخص جس کو نماز نصیب نہیں، وہ شخص جس کے سامنے نماز پڑھی جائے اور وہ بہانہ کرتا جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں، تسی پڑھ لو۔ کبھی مومن نمازی کے کپڑے اس طرح گندے ہو سکتے ہیں جس کو احساس ہو کہ میری نماز کا وقت ہے؟ اب سوچئے اللہ کے لیے، اس بے نماز کا نہ منہ چمکے گا، نہ ہاتھ چمکے گا، نہ قدم چمکے گا، یہ نبی کی امت میں اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بے نمازیوں کا شمار قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، کفار کے ساتھ ہوگا، کفار کے سرداروں کے ساتھ ہوگا۔ اس کا کلمہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے جس کی زندگی نماز کی دولت سے محروم ہے، وہ جانور ہے، بلکہ جانور پھر اپنے مالک کی آوازے پہ لبیک کہہ دیتا ہے۔ یہ ایسا جانور ہے جس کا مالک کی طرف سے دن میں 5 مرتبہ آواز گونجتی ہے لیکن یہ لبیک نہیں کہتا۔ سیدنا عوف بن مالک سے روایت ہے، آپ نے یہی بات دہرائی، یہودیوں کے 71 بنے، عیسائیوں کے 72 بنے، میری امت کے 73 بنیں گے، سب جہنم میں۔ جس کو جہنم سے ڈر لگتا ہے وہ اس حدیث کو اللہ کے لیے آج رات بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچے۔ 72 کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا گئے جہنم میں۔ اگلی بات بعد میں کرتے ہیں، یہاں پہ رک کے ایک سوال کا جواب اپنے من سے مانگیے، پوچھئے، کیا میرے دل میں کبھی یہ سوال پیدا ہوا کہ میں کہاں ہوں؟ یہ ٹینشن کبھی میری رات کی نیند غائب کرنے کا سبب بنی کہ میں کہاں ہوں؟ کبھی میرے دن کا آرام، میرے چہرے کی مسکراہٹیں خراب ہوئیں اس وجہ سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، آپ نے 72 کو جہنمی کہا تھا، 1 کو جنتی کہا تھا، میں کہاں ہوں؟ اگر یہ سوچ آپ کو